ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 25 سورہ الفتح شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الفتح شروع ہو رہی ہے۔ اس کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا میں پس منظر عرض کیا دیتا ہوں، اس سے پھر بات، کیونکہ اس پس منظر سے آگے چل کر اور اس سارے واقعے سے آگے چل کر سورج شروع ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، تو اس کے بعد پھر آپ کو مکہ مکرمہ جانے اور وہاں لوگوں سے ملنے اور خاص طور پر حج یا عمرے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع نہیں ملا تھا، صحابہ کرام کو بھی نہیں ملا، کیونکہ قریش کے ساتھ مسلسل ایک جنگ کسی کیفیت رہی، جنگی ماحول رہا۔ دل کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، لیکن فی الوقت وہاں جانا ممکن نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ نبی کے خواب کے اندر غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوا حکم ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ چلیے اور آپ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا، صحابہ بڑے خوش، پیار ہو گئے سب، چلے جی چلے جی چلے جی چلے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کی نیت سے روانہ ہو گئے۔ احرام بھی باندھ لیے، جانور بھی لے لیے ساتھ، وہاں ذبح کریں گے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات میں سے بھی کچھ ساتھ تھیں، چل پڑے۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان تو اس طرح آ رہے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکل بن گئی۔ مشکل اس لیے بن گئی کہ کوئی اگر اللہ کے گھر کے عمرے کے لیے آ رہا ہے تو روکنے کا اختیار نہیں ہے، روکنے کا اختیار نہیں ہے، جو آتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور اگر مسلمان آ جاتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مکہ مکرمہ آتے ہیں اور طواف کر کے اور عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ان کی تو ناک کٹ گئی، وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تمہارے دشمن تمہارے گھروں میں آئے، آرام سے چلے گئے، تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اب وہ روک بھی نہیں سکتے اور اجازت آنے دینا بھی نہیں چاہتے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں ان کو روکنا ہے ہر حالت میں۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو صاف کہہ دیا کہ تم نہیں آ سکتے، آؤ گے تو لڑائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، عثمان آپ جائیں، ان سے بات کریں۔ انہیں کہیں ہم لڑنے آئے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے ہی نہیں، ہم تو صرف اپنے جانور لے کر آئے ہیں، یا تو قربانی کے جانور ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم چلے جانے۔ تو نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ آئیں گے اور یہاں پر عمرہ کر کے جائیں گے تو پیچھے ہمارے پلے کیا رہ جائے گا۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وہاں گئے ہوئے ہیں نا، اس دوران ایک افواہ مشہور ہوئی، اور یہ افواہ یہ تھی، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہوگی، اسباب بنتے ہیں چیزوں کے۔ افواہ یہ مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ مشہور ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابھی تک تو ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے ہمارے سفیر کو، ہمارے ساتھی کو مارا ہے، تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، اب ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے ان 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی. یہ تھی بیعت علی الموت، موت پر بیعت لی. لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے بے شک، لیکن یہ ہے کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا. ہمارا کوئی ساتھی جائے، کوئی مار دے، اب وہ وقت نہیں رہے. پہلے یہ تھا کہ ہمیں حکم تھا کہ بھائی اپنے آپ کو ابھی لڑائی میں نہ پڑو، لیکن اب ہمیں اجازت ہے، لہذا ہم اپنے کسی ساتھی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. قریش تک جب یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمان تو سنجیدہ ہیں اور لڑنے والے معاملہ پہنچ گیا ہے، لڑنے تک، تو اب انہیں تھوڑا سا سیریس ہونا پڑا کہ لیکن نہیں، یہاں معاملہ خراب ہو جائے گا. اب یہاں لڑائی ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے آج سے 6-7 سال پہلے صورتحال اور تھی. اب وہ مسلمانوں کے ساتھ 3 لڑائیاں لڑ چکے ہیں، اور ان 3 لڑائیوں میں انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب صورتحال اور تھی، پہلے اور تھی، پہلے صورتحال اور تھی، اب اور تھی. 3 لڑائیاں وہ لڑ چکے ہیں، اور ان تینوں میں سے کسی ایک لڑائی میں بھی انہیں فتح نہیں ہوئی. غزوہ بدر بدترین شکست ہوئی. غزوہ احد کے اندر معاملہ آدھا آدھا رہا، نہ کسی کو فتح ہوئی نہ کسی کو شکست ہوئی، نقصان دونوں طرف کا ہوا، اور قریش کا کفار کا نقصان زیادہ ہوا. اور تیسری جو ہے وہ غزوہ احزاب ہو چکا ہے، اور غزوہ احزاب میں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں آیا، وہ بالکل ناکام نامراد ہو کر واپس پلٹے. اور اس سے اگلے ہی سال سن 6 ہجری میں حضور صحابہ کرام کے ساتھ پہنچ گئے. اب انہیں پتا تھا کہ اگر یہ لڑنے والی بات ہے نا تو پیچھے ہمارے پلے کچھ بھی نہیں دینا، لڑ نہیں سکتے ہم ان سے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس سارے معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. چنانچہ حضرت سہیل بن عمرو ایک شخص کو انہوں نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا، جاؤ اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرو. اچھا ہوا پتہ کیا، صحابہ کرام آئے ہیں ایک عمرے کے ارادے سے، کوئی ارادہ نہیں، کوئی نیت نہیں. قریش اکڑ گئے آگے سے. قریش اکڑے ہیں نا، تو ابھی تک تو کسی حد تک معاملہ قریش کے ہاتھ میں تھا، کسی نہ کسی حد تک. لیکن جب حضور نے صحابہ کرام سے بیعت لے لی نا، عہد لے لیا، چلو بھائی اب لڑنا ہے، اب معاملہ قریش کے ہاتھ سے نکل گیا، اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب قریش کے ہاتھ سے نکل گیا معاملہ، اب معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اب فیصلہ ہم کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، مسلمان فیصلہ کرنے آئے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچنا، لہذا اس معاملے کو نا کسی نہ کسی طرح ہینڈل کیا جائے، بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو نمٹایا جائے. چنانچہ سہیل بن عمرو ایک شخص اس کو بھیجا. اچھا وہ آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت جب شروع ہوئی تو یہ جو بات چیت ہوئی ہے، کچھ معاملات ان کے درمیان طے پائے ہیں، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. چونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی ہے، اس لیے صلح ہوئی ہے دونوں کے درمیان. اور صلح اس لیے بھی کہ اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ دونوں فریق 10 سال کے لیے کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے. یہ پہلی بڑی بنیادی شرط تھی. 10 سال کے لیے جنگ بندی ہے، تو یہ صلح ہو گئی، یہ صلح ہو گئی ہے، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اچھا اس کی جو شرائط تھی نا، وہ شرائط بظاہر یہ لگ رہی تھی کہ وہ بالکل مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور مسلمانوں کو دب کر اور ڈر کر قریش کی کفار کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں. مثلا ایک شرط یہ تھی کہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، اور آپ واپس جائیں گے یہیں سے ایسے ہی واپس جائیں گے، اور اگلے سال آئیں گے. اگلے سال آپ 3 دن مکہ میں رہیں گے، جو آپ نے عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، کریں گے. اس دوران مکہ کے باشندے 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے، تاکہ کوئی تصادم نہ ہو. یہاں رہیں گے تو
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آگ بھڑک سکتی ہے، تصادم نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ایک شرط یہ تھی. اچھا، ایک بڑی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس لڑائی جنگ بندی کی یہ جو شرط ہے نا، اس میں اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے ملنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل سکتا ہے، اور اگر کوئی قریش کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو قریش کے ساتھ بھی مل سکتا ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ 10 سال کے لیے یہ جو جنگ بندی کا امن ہے یہ ان قبیلوں کو بھی حاصل ہو جائے گا جو مسلمانوں کے یا قریش کے حلیف بن جائیں گے، وہ بھی 10 سال کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. چنانچہ ایک قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور ایک قبیلہ قریش کا حلیف بن گیا. ایک شرط اور تھی، وہ یہ تھی کہ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آیا، قریش واپس نہیں کریں گے، قریش اس کو واپس نہیں کریں گے. لیکن مکہ سے اگر کوئی مسلمان مدینہ مسلمانوں سے ملا تو مسلمان واپس کریں گے، مسلمان واپس کریں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام جو تھے نا، پہلی شرط پر ہی وہ پریشان ہو گئے تھے، غمزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہے کہ ہم عمرہ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، ہم اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، تو کیا بغیر عمرہ کیے ایسے ہی ہم واپس چلے جائیں گے؟ یہ تو خاری شکست ہے، یہ تو کفار کی فتح ہے کہ دیکھو جی آئے تھے، ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اگلے سال کی بات تو اگلے سال ہے. تو مسلمان اسی شرط پر ہی بیچارے پہلے ہی تھوڑا سا نا اشتعال میں بھی تھے. اوپر سے دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آئے گا تو کفار اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے گا تو کفار اس کو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اس طرح کچھ اور شرائط بھی تھی. یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، شرائط طے پا گئی. اچھا، ابھی یہ باتیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کا غصہ سہن، یہ کیا ہے، یہ کیا؟ اتنے میں ایک واقعہ ہوا. اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا. وہ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ. اور وہ یہ جو سہیل بن عمرو آیا تھا نا لیڈر بن کر، صلح کرنے والوں اور بات چیت کرنے والوں کا جو لیڈر بن کر آیا تھا، سہیل بن عمرو اس کا بیٹا تھا ابو جندل. یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کفار نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر باندھا ہوا تھا. جب ان کو یہ پتا چلا کہ مسلمان یہاں آئے ہوئے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کے نکلے اور آ کر سیدھا گر گئے بیڑیوں سمیت. اللہ کے نبی، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. مسلمان یکدم اٹھے ان کو پکڑنے کے لیے. ہمارا ساتھی اس حال میں بیڑیوں میں زخموں سے چور. سہیل بن عمرو کہنے لگا ہماری بات طے ہو چکی ہے، مکہ کے کسی مسلمان کو اب اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. صحابہ کرام کہنے لگے کیوں نہیں لے جا سکتے؟ شرط طے ہو گئی. حضور نے فرمایا ہم پابندی کریں گے شرط کی. فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دیں گے اس کا، لیکن ہم پابندی کریں گے. اچھا، یہ بات چیت ساری طے ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی احرام اتارو اور قربانی کرو. کوئی نہیں اٹھا. اچھا، یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ نافرمانی. حضرت عمر بار بار کہہ رہے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا حق پر ہیں. کیا اب اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ ہو. پھر اتنا دب کر، پھر اتنا ڈر کر، پھر اتنا جھک کر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عمر ٹھہرو، دیکھو اللہ اس پہ ہمیں بہت بڑی فتح عطا فرمائیں گے. اچھا، بعد میں حضرت عمر کو پوری زندگی اپنے ان کلمات پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تھوڑا سا اشتعال میں آ کے بولے تھے، پوری زندگی افسوس رہا کہ میں نے کیوں بات. لیکن اس وقت کیفیت ایسی تھی، ہم تو مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، ان کے سامنے سارا لائیو سین چل رہا تھا.
تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بارات جائے اور گج وج کے اور اپنے سارے تماشوں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، اور جب بارات جا رہی ہوتی ہے نا تو ہر باراتی اپنے آپ کو نا ایک بادشاہ سمجھ رہا ہوتا ہے. ہم منڈے والے ہی ایسے، منڈے لڑکے کی طرف سے ہیں، ہم آگے جائیں پہنچے کہاں اندر نہیں آ سکتے، ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. وہ ان پہ جو بیتے گی نا اس وقت کو وہ جانتے ہیں. ہم لڑکے والے ہیں اور یہ لڑکی والے جن کو اپنے سر میں ہمارے سامنے بچھانے چاہیے، یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ داخل نہیں ہو سکتے. تو خیر مسلمانوں کے لیے اس سے بھی بڑی کیفیت تھی اس وقت وہاں، اس سے بھی بڑی صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا کہ بھئی احرام اتار دو، قربانی کرو. کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ پھر فرمایا، کوئی نہیں اٹھا. آپ بڑے نا افسردہ سے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ کو بتایا. بڑی سمجھدار خاتون تھی، بہت سمجھدار خاتون تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ سمجھدار خاتون تھی. حضرت خدیجہ کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ سمجھدار ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. انہوں نے مختلف مواقع پر ایسے ایسے کمال مشورے دیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب یہ بہت بڑا واقعہ ہے. حضور نے فرمایا میں نے 3 دفعہ صحابہ کرام سے کہا، کسی نے بھی وہ نہیں اتارا. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ خاموشی سے اپنا احرام اتار دیں اور باہر جا کر اپنی قربانی کر دیں. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام اتارا اور اپنے جو عام لباس تھا وہ پہنا، باہر جا کر قربانی کی. جب آپ نے یہ کیا سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے احرام اتار دیے اور قربانی کر دی. یہ تھا وہ پس منظر جس میں یہ آیات نازل ہوئی. آیات کیا ہیں اب دیکھیے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا بے شک ہم نے فتحنا فتح عطا فرما دی، لکا آپ کو، فتحا مبینا بڑی عظیم الشان فتح، ہم نے آپ کو بہت عظیم الشان فتح عطا فرما دی. اب دیکھیں وہ سر جھکائے ہوئے سارے واپس آ رہے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے کہ جیسے ہمیں شکست ہوئی ہے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، ہم خالی ہاتھ آئے اور قرآن اتر رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں کیوں قبول کی؟ نبی کی نظر بہت آگے تک ہوتی ہے، نبی کی سمجھ تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہوتی. وہ اللہ کے نور میں دیکھ رہا ہوتا ہے. 10 سال جب انہوں نے کہا نا جنگ بندی، اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو تھا. جنگ بندی کا مطلب کیا تھا؟ اب 10 سال تک مسلمان آئیں گے مکہ اور کفار قریش مدینہ آئیں، آنا جانا شروع. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی تسلی تو یہ ہوئی کہ اب یہاں سے میں بے فکر ہوں، اب میرے پاس وقت ہے کہ میں اب یہ اسلام کی دعوت عرب سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچاؤں. ابھی تک تو یہیں سے وہ تسلی نہیں تھی نا. وہ قریش ہر چوتھے 5ویں دن لڑائی جنگ اور اس سے نمٹنا اور اس کے بعد جو اثرات ہیں ان کو پھر بھگتنا بڑا ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک تو یہیں سے جو ہے نا وہ صرف اس ایک صلح حدیبیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کی طرف سے تسلی ہو گئی. 10 سال کے لیے بے فکر. پہلا فائدہ یہ ہے اب میں پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہوں، اب میں پوری دنیا کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے نا پوری دنیا کے حکمرانوں کو، وہ اس کے بعد ہوا ہے. پھر آپ نے جو قیصر تھا روم کا بادشاہ، ہرقل جسے کہتے تھے، اس کو خط لکھا، اس کو اسلام کی دعوت دی، وہاں تک اسلام کی دعوت پہنچائی. پھر ایران کسرا، وہاں تک اسلام کی دعوت پہنچائی. شام، بصرہ، مختلف ممالک اور علاقوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت پہنچائی. ایک فائدہ یہ ہوا کہ
چند مہینوں کے اندر، اس کے بعد چند مہینوں کے اندر اسلام کی جو دعوت اور اسلام کا جو نام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ پھر ایک فائدہ اور ہوا کہ قریش کے پاس کوئی دین تو نہیں تھا نا، وہ بس جاہلی روایات لے کے چل رہے تھے، جبکہ مسلمان پچھلے 15-16 سال میں 17-18 سال میں اسلام کا ایک نمونہ بن چکے تھے۔ ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی پاکیزگی، سب کچھ۔ یہ مسلمان جب اگلے سال عمرہ کرنے آئے اور ان کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو قریش صرف ان کو دیکھ کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ قریش ان کو دیکھ کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے، یار یہ تو کچھ چیز ہی الگ بن گئے، یہ تو لوگ ہی الگ بن گئے، ان کا تو طرز عمل ہی۔ میں آپ کو اس کی ایک جھلک سے بتاتا ہوں۔ یہ غالباً کہ مسلمانوں کی کوئی لڑائی چل رہی تھی، شاید عراق اس کے خلاف، روم کے خلاف تھی شاید۔ اس میں نا مسلمان بھی لڑ رہے تھے اور وہ بھی لڑ رہے تھے، اور یہ لڑائی کافی طویل چلی ہے، کافی دن۔ وہ جو قیصر روم تھا نا، اس نے ایک دن اپنے جرنیلوں کو بلایا، اس نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا وجہ ہے کہ ہم فتح یاب نہیں ہو پا رہے، اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن وہ روز بروز وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور ہم جو اتنی بڑی فوج ہے، اتنے وسائل ہیں، سب کچھ ہیں، ہم کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے اور وہ کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے کمانڈر نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں۔ اس نے کہا ہاں کہو۔ اس نے کہا ہم میں اور ان میں اخلاقی فرق بہت زیادہ ہے۔ اخلاقی فرق کیا ہے؟ کہ دن کو ہم لڑتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں، دن کو ہم لڑتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں، کہنے لگا جب رات ہوتی ہے نا تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، کوئی زخمیوں کی عیادت کر رہا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی نہ کسی خیر کے کام میں مصروف ہوتا ہے، اور کہتا ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے آپ خود بتاؤ کتنا بڑا فرق ہے ان میں اور ہم میں، کہ ان کی دن کو ہم بھی، کہتا ہے وہ کسی علاقے میں جاتے ہیں، عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور ہم کسی علاقے میں گھستے ہیں نا تو ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق تھا۔ تو جب قریش نے یہ فرق دیکھا مسلمانوں کے اندر، وہ خود بخود اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ وہ اسلام قبول کر، یہ قرآن نے جس کو فتح مبین کہا ہے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ وہ فتح تھی کہ اسلام چند دنوں میں، چند مہینوں میں عرب سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچ گیا، اور عرب مسلمانوں کو دیکھ کر بغیر لڑائی کے، اب تک لڑائی ہو رہی تھی، بغیر لڑائی کے صرف مسلمان جو ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر قریش مسلمان ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، صرف 2 سال بعد، سن 8 ہجری میں، صرف 2 سال بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے گئے ہیں تو حضور کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور جب 2 سال پہلے صلح حدیبیہ میں گئے ہیں 1400 صحابہ تھے، 1400 کا لشکر ہے، اور 2 سال کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہ حملہ آور ہونے آئے 10,000 صحابہ کرام۔ ایسے اسلام پھیلا ہے، ایسے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور پھر ایک اور چیز ہم پڑھتے جائیں گے، یہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام کا سیاسی غلبہ، عملی اور سیاسی غلبہ ہو گیا جزیرۃ العرب کے اوپر۔ مکہ مطلب کیپٹل مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو عرب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وہ شرائط جس میں بظاہر یہ تاثر ملتا تھا کہ ہم تو بڑے دب کے اور ڈر کے یہ شرائط قبول کر رہے ہیں، جبکہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہی فائدہ تھا۔
انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے بہت عظیم الشان فتح آپ کو عطا فرما دی. لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ بخش دیں آپ سے، ما تقدم، جو پہلے ہو چکے، من ذنبک، آپ کے معاملات، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوئے، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے معاملات کو بخش دے. وَيُتِمَّ، اور اللہ پوری کرے، نعمتہ، اپنی نعمت، علیکہ، آپ پر. اللہ اپنی نعمت آپ پر پوری کرے، تمام کرے. وَيَهْدِيَكَ، اور اللہ آپ کو لے چلے، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اب یہاں پر صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو صراط مستقیم پر تو ہیں سب، نہیں، یہاں سیدھے راستے سے مراد وہ اللہ کی جو منشا اور مرضی ہے کہ آگے چل کر اسلام کو پورے جزیرۃ العرب پہ غالب کرنا ہے، یہ سیدھا راستہ. یہاں صراط مستقیم یہ ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے چلے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ مدد فرمائے آپ کی، نصرًا عزیزا، ایسی مدد جو آپ کو غالب کر دے. اور اللہ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو آپ کو تمام دشمنوں کے اوپر غالب کر دے. هُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، انزل، جس نے اتاری، السکینہ، تسکین، سکون، اطمینان، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں. ایمان والوں کے دلوں میں جس نے سکون اتارا، یعنی ایسے موقع پر کوئی ہرڈل ہو سکتی تھی، ایسے موقع پر صحابہ کرام جذبات میں آ کر کوئی قدم اٹھا سکتے تھے، یا ایسے موقع پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا نہ خواستہ کسی معنی میں برگشتہ ہو سکتے تھے. لیکن انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں یہ پورا لشکر خیر و عافیت کے ساتھ واپس پلٹا. لیزدادوا، تاکہ اللہ زیادہ فرمائیں، اضافہ فرمائیں، ایماناً، ان کے ایمان میں، مع ایمانہم، ایمان کے ساتھ. ایمان تو پہلے سے موجود ہے، اللہ ان کے ایمان میں اور اضافہ فرمائے. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے ہیں، جنود، لشکر، السماوات، آسمانوں والے، والارض، اور زمینوں والے، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکروں کا اللہ مالک ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ، عَلِيمًا حَكِيمًا، علم والے، حکمت والے. لِيُدْخِلَ، تاکہ اللہ داخل فرمائیں، المؤمنین، ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری، بہتی ہوں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں. اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور ان نہروں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ، اور اللہ دور فرمائیں، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو. یعنی اس موقع پر جب مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بے شک وہ نہیں دل مان رہا تھا، پھر بھی تسلیم کر لیا، اللہ کے حکم کو پھر بھی تسلیم کر لیا، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. اللہ نے کیا کیا؟ ایسی مدد کا فیصلہ فرما لیا جو مدد تمام دشمنوں پر تمہیں غالب کرے گی. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہارے ایمانوں میں اور اضافہ کر دیا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ نے ہر قسم کی برائیوں کو مٹا دیا، دور کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی. اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے. ہمارا تقریباً جو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہ ہونے پائے، تو وہ مکمل ہو چکا ہے. باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے.